رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا کتب قیمہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ خطبہ اور یہ مضمون جو میں آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں، یہ خطبہ صرف ایک خطبہ استقبالیہ ہی نہیں ہے۔ یہ خطبہ استقبالیہ ہونے کے ساتھ ساتھ جامعہ ہذا کے روح رواں جناب حضرت الحاج مولانا محمد آصف صاحب قاسمی ثم ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے دل سے نکلا ہوا، امت مسلمہ کے دلوں کو مہمیز لگانے والا ایک بڑا اہم پیغام ہے، جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک لائحہ عمل بھی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ حضرت نے اس خطبے کے اندر ہمیں جو پیغام دیا ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، دستار بندی اور کاشفی کتب خانے کے افتتاح اور دینی کورس کے رسم اجرا کے موقع سے آپ کی تشریف آوری پر میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نسلوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، آمین۔ عزیزان گرامی، آج اس اہم موقع پر میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک اہم سوال سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال مجھے خود سے بھی ہے اور آپ تمام حضرات سے بھی۔ میرے سوال کا آغاز اس طرح ہے، میں مخاطبین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرخطر دور میں کہ جہاں ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہو اور تمام شیطانی اور طاغوتی طاقتیں یہ ناکام اور نامراد عزم مصمم کر چکی ہوں کہ کس طرح اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو گھٹایا جائے اور اس کے پھیلتے ہوئے دائرے کو سمیٹ کر مسلمانوں کے ایمان و یقین کو کمزور اور برباد کیا جائے۔ آج جس ماحول میں اس طرح کے صرف عزائم ہی نہیں بلکہ منظم اور پاہم سازشیں ہو رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے مقابلے کے لیے ہماری کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ ہم اپنے ایمان کے تئیں کتنے فکر مند اور پرعزم ہیں؟ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت و بقا کے لیے ہم نے کیا ٹھوس قدم اور سنجیدہ لائحہ عمل بنا رہے ہیں؟ آج کا ماحول اس طرح کا ہے کہ ہمارے بچے اگر گھر میں ہیں تو وہ وہاں بھی محفوظ نہیں، اور اگر وہ باہر ہیں تو وہاں بھی فتنہ و فساد کی چپیٹ میں ہیں۔ باہر کی دنیا میں قدم قدم پر جو برائیاں اور ایمان کو سلب یا کمزور کرنے والے جو اسباب و حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ کسی نے کہا تھا تیرے دور کے فتنے میرے در تک چلے آئے، تیرے دور کے فتنے میرے در تک چلے آئے، ہم باہر نکلنے کا حق بھی کھو بیٹھے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے گھروں کے ماحول کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے بچے گھروں میں ان فتنوں سے کتنے محفوظ ہیں۔ کتنے گھروں کا حال یہ ہے کہ یا تو گھر کے پورے افراد ٹی وی کی اسکرین کے سامنے ایمان سوز پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں، یا پھر موجودہ دجال موبائل کے غلط استعمال میں سب الگ الگ اپنے ایمان و زندگیوں کو تباہ کرنے میں منہمک ہیں۔ بچے اگر باہر اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو موجودہ دنیاوی تعلیم گاہوں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا جو پرفتن غیر اسلامی ماحول ہے اس سے بھی سبھی واقف ہیں
کہ آج پورے پلان کے ساتھ ملحدین، مشرکین اور یہود و نصارہ اپنے منحوس نصاب اور اندرونی پرتعفن ماحول کے ذریعے ہمارے ایمان و ذہن کو تبدیل کر کے خدا بیزار اور آزاد و آوارہ ذہن و فکر بنا رہے ہیں۔ میں اس کے تعلق سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس ماحول سے نمٹنے کے لیے کیا تیاری کی ہے اور ہم اس کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم ہر وقت اپنے بچوں کی نگاہوں، ذہنوں اور تنہائیوں کی نگرانی تو نہیں کر سکتے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سے غفلت بھی نہیں برتی جا سکتی۔ اگر ہم پورا وقت اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، لیکن ہر طرف پھیلے بگاڑ کے لیے کچھ نہ کچھ متبادل انتظام تو کر ہی سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا ہی چاہیے، کیونکہ بچوں کی تربیت، ان کے دین اور دنیا کی فکر اور آخرت کی تیاری کی ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ بھی ہوگی۔ صرف دنیا کی فکر کرنا اور آخرت سے آنکھیں موند لینا، یہ اپنا اور اپنی اولاد کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس وقت شمالی ہندوستان میں سردی کی لہر ہے۔ یقیناً ہم سب نے اپنے بچوں کو ان ٹھنڈی سرد لہروں سے بچانے کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیا ہوگا تاکہ بچے سردی کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح ہر شخص کو اس بگاڑ والے ماحول سے بچانے کی فکر بھی کرنی ہوگی۔ ایک معقول انتظام، یوں تو اس تعلق سے مفکرین نے بہت سے انتظامات امت کے لیے کیے ہیں، مثلا دینی مکاتب کا قیام، دینی مدارس کا قیام اور مدارس نما اسکولوں کا قیام جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ان کا بہت بڑا فیض امت کو پہنچ رہا ہے۔ مجھے اس تعلیمی نظام کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے، میں ان سے ہٹ کر ایک اور انتظام کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو انتظام ہر گھر میں ہر شخص کو کرنا ہے۔ وہ انتظام یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں دینی کتابیں رکھ کر از خود پڑھنے پڑھانے کا نظم کریں۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرمان کا قیمتی اثاثہ ہے، جس میں ہماری ہدایت کا انتظام ہے۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اس مقصد کے لیے دینی کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں تاکہ امت ان کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی اور سیرت کو سنوار سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا کہ جس پر بڑی اور چھوٹی کتابیں، تفصیلی اور مختصر کتابیں، علمی اور آسان کتابیں نہ لکھی ہوں۔ یہ انتظام اس وقت اس قدر میسر ہے کہ بڑے کتب خانوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی دکانوں تک کتابیں مہیا یعنی اویلیبل ہیں۔ یہ دینی کورس جس کا رسم اجرا اور یہ لائبریری جس کا افتتاح ہوا ہے، یہ سب اسی انتظام کا حصہ ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت اس طرف سے غافل ہی نہیں بلکہ لاپرواہ ہے۔ اس عظیم اجلاس میں ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے سے آج 3 سوال کرے۔ نمبر 1، کیا اس کے گھر میں دینی کتابیں موجود ہیں؟ نمبر 2، کیا وہ از خود دینی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتا ہے؟ نمبر 3، کیا ہمارے بچے دینی کتابوں کے مطالعے کا شوق رکھتے ہیں؟ جہاں تک مسئلہ ہمارے گھروں میں دینی کتابوں کا ہے تو اس کے بارے میں اگر یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دینی کتابوں کی خریداری کو تو ہم اپنی زندگی کی ضروریات کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم دنیا کی آسائش و آرائش کے لیے معمولی سے معمولی چیزیں خریدنے میں کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں کرتے۔ اگر غفلت ہے تو دین سیکھنے میں، زندگی کو بنانے اور سنوارنے والی کتابوں کے خریدنے میں، بیاہ شادیوں میں صرف قرآن پاک بچی کو دے کر یا اپنے بچوں کو ٹیوشن کے ذریعے قرآن پاک اور ایک آدھ اردو کی کتاب پڑھوا دینے سے اس فرض کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ رہا مسئلہ از خود دینی کتابوں کے پڑھنے کا، تو ظاہر سی بات ہے جب گھر میں دینی کتابیں ہی نہیں تو انسان پڑھے گا کیا اور کیسے؟
اگر چند معدود لوگوں نے کچھ کتابیں خرید کر بھی رکھی ہیں تو ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ صرف الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں. ماں باپ کو پڑھنے کا وقت نہیں، کاروباری اور گھریلو کاموں میں اس قدر مصروف ہیں کہ دینی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں. آپ خود بتلائیے کہ جب ماں باپ ہی کو مطالعے کا شوق نہیں تو پھر بچوں کو یہ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ ماں باپ ہی کو تو دیکھ کر بچے سیکھتے اور شوق پیدا کرتے ہیں. ماں باپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو بچوں کا بھی وہی شوق بن رہا ہے. ماں باپ اگر نمازی ہیں تو بچے بھی اس کا شوق رکھتے ہیں. بچوں پر ماں باپ ہی کا اثر اور رنگ چڑھتا ہے. ماں باپ کی ہی اصل ذمہ داری ہے کہ وہ دینی ماحول اپنے بچوں کو مہیا کرائیں. اس کے لیے چند تجاویز پیش خدمت ہیں. دینی تربیت کے لیے سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ ہر بچے کو مکتب، مدرسہ اور مسجد کی تعلیم سے جوڑا جائے. محض 1 گھنٹے کا ٹیوشن پڑھا کر بچوں کی دینی تربیت ممکن نہیں. اس کی بھی چند وجوہات ہیں. نمبر 1، ٹیوشن کا کوئی مرتب نصاب تعلیم نہیں ہوتا. نمبر 2، ٹیوشن کے ذریعے زیادہ تر ماں باپ قرآن کریم ناظرہ پڑھا لینے تک یہ سمجھتے ہیں کہ بچے پر اسلامی رنگ آ گیا. اس کوشش سے صرف قرآن کریم کی ناظرہ تعلیم کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے احکامات سے واقفیت نہیں ہو سکتی. اگرچہ کچھ حضرات موٹے موٹے مسائل وضو اور غسل یا نماز کے طریقے کو معلوم کرانے پر بھی کچھ توجہ رکھتے ہیں، اسلامی ذہن و فکر بنانے میں اتنی کوشش بھی بہت بڑی کوشش نہیں. اس لیے مطالبہ یہ ہے کہ بچوں کو مکاتب یا مساجد کے ماحول میں بھی بھیجا جائے. جتنا بھی وقت میسر ہو اتنا ہی ماحول ضرور دیا جائے. نمبر 3، تیسرا طریقہ جو سب سے زیادہ مفید ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے کوئی مکتب میں پڑھتا یا پڑھاتا ہو، یا کسی مدرسے میں یا کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہو، ہر ایک کے لیے انتظام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی لائبریریاں، چاہے ایک الماری ہی کی شکل میں ہوں، قائم کریں. کیونکہ درسی نصاب سے ہٹ کر معلومات حاصل کرنے اور بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے خارج میں مطالعہ کیا جائے. اور اس کے لیے بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک سب سے بہترین جگہ اپنا گھر ہے. اس لیے عالم ہو یا غیر عالم، ہر ایک کے لیے گھر کی لائبریری بہت ضروری ہے، تاکہ ہر روز اسلامی معلومات کے ذریعے فکری تزکیہ ہو سکے اور اللہ سے برابر رابطہ قائم ہو سکے. اپنی چھوٹی سی لائبریری کا انتظام آپ اس طرح کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اسلام کی بنیادی معلومات کی چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھی جائیں. نمبر 2، یہ معلومات فراہم ہو جانے کے بعد درمیانی معلومات کی کتابیں رکھی جائیں. نمبر 3، بڑی کتابیں جن میں تفسیر، احادیث، سیرت انبیاء علیہم السلام، بزرگان دین کی سوانح اور آداب معاشرت پر لکھی ہوئی کتابیں ہوں، وہ سب رکھی جائیں. آخری تجویز یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کے مطالعے کا وقت ضرور متعین اور فکس کریں اور ہر روز کتابی تعلیم کا ماحول سازگار کریں. محض کتاب کو الماریوں کی زینت بنا دینے سے کسی طرح کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. آج آپ کے اس جامعہ میں انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدید کاشفی کتب خانہ یعنی لائبریری کا افتتاح اور دینی کورس کا اجرا عمل میں آیا ہے، تاکہ عوام و خواص اس سے استفادہ کر سکیں. بس آخر میں اس شعر کے ساتھ اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. زباں کی بزم میں گلکاریوں سے کیا حاصل، زباں کی بزم میں گلکاریوں سے کیا حاصل، عمل کی راہ میں گرد و غبار پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ.